السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے حوالے سے یعنی ادارہ کیا سوچتا ہے اور ادارے کی کیا رائے ہے اس حوالے سے صحافیوں کو بریف کیا۔ اگرچہ اس میں جس طرح کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا انہوں نے بائی نیم ذکر نہیں کیا، لیکن ایک لحاظ سے پورا فوکس ان کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث جماعت اور اس کے لیڈر پر ہی رہا ہے۔ اس حوالے سے جو نئی انفارمیشن انہوں نے دی ہیں، چونکہ اس وقت کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اسی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ایک لحاظ سے پریس کانفرنس میں گویا کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ اطلاع دی گئی کہ ہم نے خود یونیفارم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اس معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تقریباً 25 لوگوں کے اوپر یعنی فوجی عدالتوں میں کیس چلے اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر عمران خان صاحب یا ان کے کچھ حواری اس پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے مناسب اس لیے نہیں بنتا کہ خود ان کے دور اقتدار میں فوجی عدالتوں میں کیس چلائے گئے تھے۔ البتہ جس طرح کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اطلاع دی اور خبر دی کہ بہت سے لوگوں کے خلاف اس میں جو کارروائی ہوئی ہے، جو یونیفارم کے اندر موجود ہیں یا جو فوجی جرنیل ریٹائرڈ ہیں ان کے رشتہ دار اور عزیز وہ بھی جو ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، اس کی تفصیل پر آنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ کہ جنہوں نے فوج اور فوج کے ادارے کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی مہم جوئی کا جاری رکھی، ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا یقینی طور پر فوج کا بنیادی اور اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی ملک کی سالمیت جغرافیائی طور پر اسی صورت میں یعنی وہ محفوظ ہو سکتی ہے جب وہاں کی فوج صحیح منظم ہو اور فوج مستحکم ہو۔ اور روز اول سے جو دشمن ہیں ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ملک کی اور پاکستان کی بالخصوص آرمی کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہاں پر جو سیاستدان ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سیاستدانوں نے بھی اپنے اقتدار کے لیے فوج کی سیڑھی کو استعمال کیا، اور جب فوج نے وہ سیڑھی دینے سے انکار کیا تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنا لیتے ہیں، اور یوں وہ سیاستدان کہ جن کی یعنی نوکریاں گویا کہ اس ملک میں لگی ہوئی ہیں اور جن کی نسل در نسل یہاں سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے اقتدار کے مقابلے میں ملک کو ترجیح دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس مرحلے پر جو آج یعنی جو فصل کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے فوج، اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں سابق فوجی جو حضرات تھے ان کی اس میں آبیاری موجود رہی ہے۔ آج اگر یعنی تناور درخت جو یعنی زہریلا درخت بن چکا ہے اور فوج کے لیے اور ملک کے لیے، اور جس کو فوج بھی اور ادارے بھی آج ایک ملک دشمن عناصر سمجھتے ہیں، ان کو یہاں تک پروان چڑھانے میں بنیادی طور پر ان لوگوں کا کردار رہا ہے جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ جہاں فوج ہمارے لیے انتہائی محترم بھی ہے، معزز بھی ہے، وہاں پر ضرورت بھی ہے اس ملک کی کہ ایک منظم اور بہترین فوج ہی اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی ضامن ہے۔ وہاں پر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں فوج کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے، لیکن افسوس کہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے سابقہ دور میں لوگ یعنی بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اقتدار کے اس نشے میں مست ہو کر سیاستدان ہمیشہ فوج کو بدنام کرنے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب عمران خان صاحب فوج کو اور فوجی سپہ سالار کو یعنی قوم کا باپ گردانتے تھے، لیکن ایک وقت پھر آیا جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو وہی فوجی جرنیل اور فوجی سپہ سالار کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق بھی کہہ دیا۔ آج جس طرح کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا
کہ یعنی اس جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی پلاننگ موجود ہے اور ایک عرصے سے فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو یقینی طور پر یہ اشارہ ان کا عمران خان صاحب کی طرف تھا۔ اب آتے ہیں اس پر کہ فوج نے اور بالخصوص جو DGI-SPR صاحب نے بتایا کہ کتنے لوگوں کے خلاف جو یونیفارم میں تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان میں انہوں نے بتایا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فارغ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن زیادہ تر مبصرین کا خیال ہے کہ یہ کور کمانڈر لاہور تھے، جنرل سلیمان فیاض غنی صاحب۔ یہ اکتوبر 2022 میں لاہور کے کور کمانڈر بنے تھے، اور چونکہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اور وہاں پر شہداء کی جو مجسمے تھے اور ان چیزوں کی بے حرمتی کی گئی، سو یہ ان کی اولین ذمہ داری تھی اس کے تحفظ کی، وہ نہیں کر سکے، اور اس حوالے سے فوج نے اور DGI-SPR نے بتایا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل، 7 بریگیڈیئر اور 3 میجر جنرل کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یوں 15 آفیسرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ہے، اگرچہ کسی بھی یعنی آفیسر کا نام نہیں بتایا گیا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح نہ تو پوری پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا گیا، نہ ہی عمران خان صاحب کا نام لیا گیا، اسی طرح کسی بھی فوجی آفیسر کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو DGI-SPR صاحب کی اطلاع جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق 4 اسٹار جنرل ہیں ریٹائرڈ، ان کی نواسی کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے۔ اس حوالے سے خدیجہ شاہ کا نام مختلف مبصرین نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل اور 2 اسٹار جنرل بھی اور ان کے بیگمات کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 200 فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ یہاں یہ بات عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ فوج ایک انتہائی منظم ادارہ ہے، اور یقینی طور پر پوری قوم کا یہ مان ہے اور فخر ہے اس بات پر کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ لیکن تکلیف دہ امر یہ ہے کہ اس حد تک ایک آدمی انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ کے ادارے کے انتہائی ٹاپ لیول کے لوگ اگر اس کے انفلوئنس میں آتے ہیں اور وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور اپنے ہی ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بلا کسی رعایت کے اور بلا کسی تفریق کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہ صرف یہ کہ اس یعنی شخص کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے یہ بیانیہ بنایا، جس نے لوگوں کو اس پر تیار کیا، بلکہ یونیفارم کے اندر موجود بھی ان کالی بھیڑوں کو خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ہماری پاک فوج کو خراب کرنے اور اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ فوج اپنی جو اس کی تنظیم ہے، جو اس کی ایک تأثر ہے پوری دنیا میں، اس کو برقرار رکھتے ہوئے بلا رو رعایت وہ تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے گی، اگر وہ یونیفارم میں ہے یا یونیفارم سے باہر کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی ہے تو ملک ہے، اور اگر آرمی نہیں تو ملک نہیں۔ سو فوج کو مضبوط اور مستحکم اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب فوج یعنی ہر اس شخص کے خلاف بھرپور کارروائی کرے جو فوجی ادارے کے خلاف یا ملک کی سالمیت کے خلاف سازش میں ملوث پایا جاتا ہے۔